الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين ابی القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس واللعنة على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم. ناظرین محترم، مؤمنین اور مؤمنات، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کی خدمت میں 12 ربیع سے لے کر 17 ربیع تک جو ایام ولادت پر نور خاتم الانبیاء اشرف الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہفتہ وحدت ہے، مبارکباد عرض کرتے ہیں اور رسول اکرم کی ولادت کے ساتھ ساتھ آپ کے نائب برحق امام بحق ناطق حضرت مولانا جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت پر سعادت جو آنے والی ہے 17 ربیع الاول، آپ کی خدمت میں عاشقان نبی و آل نبی کی خدمت میں تہنیت اور تبریک عرض کرتے ہیں. اور اس لیے کہ یہ پروگرام ایک وقفے کے بعد محرم اور سفر کی مجالس سے استفادہ کرنے کے لیے اس پروگرام کو روک دیا جاتا ہے تاکہ مومنین اور مومنات مجالس عزا جو محرم اور سفر میں منعقد ہوتی ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور ہمیں یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات نے مجلسوں میں ضرور شرکت کی ہے اور مجلسوں سے جو بہترین ہم سب کو توشہ اور مجلسوں سے جو فائدہ لینا ہے وہ ہم نے لیا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں ہم باقی رکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ سب کی عبادتیں جو عزاداری کی شکل میں محرم اور سفر میں انجام پائی ہیں ان کی قبولیت کی اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں بحق نبی صادق اور امام صادق کی ولادت باسعادت کے طفیل کہ ہم سب کو خداوند عالم جب تک زندہ رہیں در اہل بیت سے متصل اور منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب تک ہماری نسل اس دنیا میں رہے نیک راہ پر اور دین کے بتائے ہوئے راستوں پر خدا کی بارگاہ اور اہل بیت کے در سے ہم سب کو جڑے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ نبی کریم
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत आलम इस्लाम में मकतब अहले बैत से ताल्लुक़ रखने वाले शिया फ़िक्र और अक़ीदा रखने वाले 17 रबी को मनाते हैं और दीगर मुसलमान हज़रात 12 रबीउल अव्वल को ये विलादत नबी मुकर्रम इस्लाम जो है खुशी मनाते हैं और ईद की शक्ल में मुनाकिद करते हैं। सारी मुसलमान जहाँ पर भी ज़िंदगी कर रहे हैं सबकी खिदमत में नबी करीम की विलादत की मुबारकबाद अर्ज़ करते हैं, सारी दुनिया में जहाँ कहीं पर भी रहते। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो उन्वान आज की इस तकरीर के लिए तय किया गया है वो है सीरत सादिक़ैन, नबी सादिक़ और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की सीरत के कुछ गोशे आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहेंगे। देखें, सीरत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम जो हम और आप सुनते हैं, कहते हैं, पढ़ते हैं, इसके लिए एक बात का ख़याल रखना ज़रूरी है। तारीख़ मालूमात के लिए अक्सर पढ़ी जाती है, सीरत अपनाने के लिए। हम एक मरतबा रसूल की तारीख़ पढ़ते हैं, एक मरतबा रसूल की सीरत पढ़ते हैं। तो जब रसूल की तारीख़ पढ़ें तो हमारी मालूमात में इजाफ़ा होगा। रसूल की सीरत मालूमात में इजाफ़े के साथ साथ उस पर अमल करने की फ़िक्र और ख़याल भी हमें होना चाहिए जब हम सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं या बताते हैं। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह जो चीज़ें आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे, कुरान करीम की आयात के मुताबिक अल्लाह ने अपने नबियों को और मख़सूसन सैयदुल अनबिया को जो आखिरी ज़माने के आखिरी नबी हैं, ख़ातमुल अनबिया हैं, तो आपको दुनिया में जो आप अल्लाह ने भेजा है इसके कुछ अहदाफ अल्लाह ने ज़िक्र किए हैं। इन्हीं अहदाफ के अंदर और बातिन से बतन से हम सीरत नबी को भी ढूंढ सकते हैं और इस पर हम रोशनी डाल सकते हैं। कुरान करीम के मुताबिक नबियों का इस दुनिया में, मख़सूसन सैयदुल अनबिया का इस दुनिया में अल्लाह ने जो इंतज़ाम किया है, भेजा है 10 मकसदों के साथ। अब ये 10 मकसद नबी दुनिया को सिखाने के लिए आए हैं। तो जब तक कोई बंदा ख़ुद कोई काम नहीं जान लेता, उसकी खूबी और बदी को नहीं जान लेता, दूसरों तक मुकम्मल तौर पे नहीं पहुंचा सकता बात को। तो अल्लाह ने चाहा कि 10 मकसद नबी के ज़रिए दुनिया को पहुँचे। अब नबी उसी वक्त इन 10 मकसदों को दुनिया के सामने बेहतरीन तौर पर पहुंचा पाएंगे जब नबी ने उसको मुकम्मल तौर पर महसूस किया हो, इल्म के ज़रिए और अमल के ज़रिए जाना हो और अंजाम दिया हो। और ये नबी करीम की सीरत है। अमीरुल मोमिनीन का भी एक मशहूर कौल है, नबी करीम के बारे में ये बात मिलती है कि जब तक किसी काम पर ख़ुद नबी अमल नहीं कर लेते थे उस वक्त तक दूसरों को उस काम के बारे में कुछ नहीं कहते थे। एक मशहूर वाक़या है कि एक माँ जिसका बच्चा, जैसे आज के बच्चे चॉकलेट खाते हैं तो ज़्यादा चॉकलेट बच्चों के लिए नुकसानदेह है, माँ बाप जानते हैं, लेकिन बचपन की आदत के मुताबिक और बचपने के एतबार से बच्चे चाहते हैं। तो कभी कभी माएँ जब डॉक्टर्स के पास ले जाती हैं किसी वजह से बच्चों को, तो डॉक्टर्स से कहती हैं कि बच्चे से कहें थोड़ा चॉकलेट कम खाएं। तो उस दौर में खजूर और ये चीज़ें बच्चों की जो है इस तरह की ग़ज़ाएँ थी जो बच्चे चॉकलेट की शक्ल में इस्तेमाल करते थे। तो एक बच्चा था जो खजूर ज़्यादा इस्तेमाल किया करता था, पसंद थे बच्चे को, खाता था। तो माँ ने देखा कि बहुत ज़्यादा बच्चा इस्तेमाल कर रहा है,
تو نبی کریم کی خدمت میں لے کر آئیں، اس لیے کہ نبی اتنی رحمت، محبت، پیار اور مہربانی سے لوگوں سے ملاقات کیا کرتے تھے کہ ہر ماں اپنے بچے کو کوئی بات اگر بتانا چاہیں تو نبی کریم کی مہربانی کا سہارا لیتی۔ بچے کو لے کر گئی نبی کی خدمت میں، اس لیے کہ بچے نبی سے بہت عشق کرتے تھے، نبی بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، بچوں کے سلام کا جواب دیا کرتے تھے، کبھی کبھی بچوں کے ساتھ کچھ کھیل لیا کرتے تھے، یعنی بچے کھیل رہے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ جملے کہہ کر کسی بچے کو اٹھا لیتے، چوم لیتے، کسی بچے کو کچھ کہہ دیتے۔ یہ سیرت رسول میں جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ بچوں کے ساتھ انسان جو ہے وہ مہربانی کے ساتھ پیش آئے، اس لیے کہ بچے اپنے دل میں جو بڑا ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آ رہا ہے، اپنے دل میں اس کی محبت بسا لیتے ہیں اور اس کی زندگی کو اپنے نظروں میں رکھ کر اس کی طرح بننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ پیغام ہے نبی کریم کا کہ انسان اپنا جو ہے اپنی محبت اور اپنی طرف تعلق بچوں کے دلوں میں بچپنے سے ڈالنا شروع کرے۔ تو ماں لے کر گئی بچے کو رسول کی خدمت میں، کہنے لگی یا نبی اللہ آپ میرے بچے کو بتائیں، میرا بچہ کھجور زیادہ کھاتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ آپ کچھ وقت کے بعد میرے پاس لے کر آئیں، 2-3 دن کے بعد لے کر آئیں، میں بچے کو بتا دوں گا۔ عورت سوچ رہی تھی شاید نبی کچھ مصروف ہیں جس کی وجہ سے آج میرے بچے کو نصیحت کرنا نہیں چاہتے، چلی گئیں۔ 3 دن کے بعد جب نبی نے بتایا تھا وہ واپس آئیں تو نبی نے کہا کہ بیٹا کھجور اچھی چیز ہے لیکن زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، آپ تھوڑا سا کم کر دیں۔ ماں نے کہا کہ یا نبی اللہ یہی اگر آپ کو کہنا تھا تو میں جب پہلے لے کر آئی تھی اسی وقت کہہ دیتے۔ تو نبی نے فرمایا کہ آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے میں نے خود کھجور کھایا تھا، تو میں خود کھجور کھا کے بچے سے کہوں کہ کھجور نہ کھاؤ، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، تو میں نے اپنے آپ کو 3 دن 2 دن جو وقت دیا تھا نبی نے، اتنے عرصے تک اپنے آپ کو کھجور کھانے سے روکا۔ پھر اب میں بچے سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا آپ بھی کھجور نہ کھایا کرو۔ امیر المومنین کی یہ مشہور روایت ہے، آپ نے فرمایا میں نے کسی کام کا لوگوں کو اس وقت تک حکم نہیں دیا جب تک کہ خود میں نے عمل نہیں کر لیا، اور کسی چیز سے میں نے لوگوں کو اس وقت تک نہیں روکا جب میں نے خود اپنے آپ کو اس سے دور نہیں کر لیا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام اور اولیاء اللہ، انبیاء کی یہ خاصیت رہی ہے کہ جب تک خود عمل نہیں کرتے دوسروں کو نہیں کہتے۔ تو اللہ نے 10 پیغام 10 مقصد کے لیے نبی کو دنیا میں بھیجا، اب وہ 10 مقصد کیا ہیں جو نبی نے عمل کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچایا، اور یہ بات نبی پوری طرح سے ہمیں پہنچا چکے ہیں۔ غدیر کے میدان میں نبی نے اقرار لیا اس دور کے لوگوں سے، کیا میں نے اللہ کے تمام پیغامات تم کو نہیں پہنچائے؟ سب نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ نے پہنچا دیا، اور ان کے ذریعے نسلاً بعد نسل یہ پیغامات ہم تک آئے ہیں۔ نبی نے پیغام خداوند عالم کو عملی طور پر اور گفتار کی شکل میں، گفتار و رفتار میں نبی نے جیسا اللہ کا پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا۔ جو 10 ہدف اور مقصد سے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، وہ 10 مقصد نبی کامیاب کر کے اس دنیا سے گئے، اور ہمیں آج دیکھنا ہے کہ وہ 10 مقصد ہم کتنا اس پر اتر رہے ہیں۔ نبی نے ایک پیغام ہم تک پہنچانا تھا، پہنچا دیا، کچھ مقصد تھے اللہ کے وہ پورے ہو گئے، اب ہمیں ان مقصدوں پر باقی رہنا ہے۔ اسی لیے دعاؤں میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ، جیسا کہ ہر نماز میں یہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جس کا ترجمہ کا ہم یوں کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ، جو راستہ نبی نے بتایا۔ تو اللہ نے جو ہدف دے کر نبی کو بھیجا تھا وہ سیدھا راستہ، کہ سیدھے راستے پر لوگ باقی رہیں، سیدھے راستے پر چلتے رہیں۔ اب ہم دیکھیں نبی نے ان 10 مقصدوں کو بہتر طور پر پہنچا دیا، کیا ہم ان مقصدوں پر پورا اتر کے صحیح صراط مستقیم پر ہم باقی ہیں، یا صراط مستقیم سے
خدا نہ کرے ہم بھٹک چکے ہیں اور ہمیں اس حوالے سے فکر کرنی چاہیے کہ ہم واپس صراط مستقیم پر لوٹ آئیں. جو مقصد اللہ نے اپنے نبی کے حوالے کیا ہے، پہلا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے، جس کو ہم نے ابتدائے تقریر میں آپ کی خدمت میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم سورہ جمعہ آیت نمبر 2، پہلا مقصد یہ ہے کہ نبی جائیں، لوگوں کو تعلیم دیں اور لوگوں کی تربیت کریں. دیکھیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، تعلیم کے ساتھ تربیت. اسی ایک آیت میں دو مقصد اللہ نے بتائے، تعلیم، تربیت. تعلیم کیا ہے؟ نامعلوم چیز کا معلوم کروا دینا تعلیم ہے. بہت ساری چیزیں ہم نہیں جانتے، جو چیز ہم نہیں جانتے کوئی جاننے والا ہم کو بتا دے تو وہ ہم کو تعلیم دے رہا ہے. یعنی ایک چیز جو اس کو معلوم ہمیں نہیں معلوم وہ ہمیں بتا رہا ہے. تو علم یہی ہے کہ نامعلوم شے کا، نامعلوم بات کا، نامعلوم مطلب کا معلوم ہو جانا علم. تعلیم معلوم کروانا. تو نبی کا ایک مقصد جو چیزیں لوگ نہیں جانتے وہ چیزیں بتائیں. جیسے آسمان کی باتیں نبی نے بتائیں، غیب کی باتیں نبی نے بتائیں، آئندہ کی باتیں نبی نے بتائیں، خدا کے پیغامات نبی نے ہم تک بتائے. تو یہ تعلیم ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ اور تعلیم سے مہم جو آج علماء اخلاق بیان کرتے ہیں، تعلیم انسان میں ہو اگر تربیت نہ ہو، تعلیم ہو تربیت نہ ہو، تو وہ تعلیم فائدے کی جگہ انسان کو نقصان دے سکتی ہے، سماج کو تکلیف دے سکتی ہے، سماج کو نقصان اور ضرر پہنچا سکتی ہے. تعلیم کے ساتھ اگر تربیت ہو، کسی چیز کو ہم نے کسی چیز کی معلومات ہم نے حاصل کر لی، اس معلومات کے حاصل کرنے کے بعد ہم اس کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں، یہ تربیت ہے. بہت فرق ہے تعلیم اور تربیت میں، اور تعلیم اور تربیت میں مہم تربیت. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دنیاوی علم نہیں ہے لیکن تربیت ہے، جن سے پڑوس والے خوش، گاؤں والے خوش، جہاں وہ جاتا ہے وہاں والے خوش. تربیت ہے. بہت سے ایسے لوگ ہوں گے اور ہیں جن کے پاس تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے لیکن تربیت نہ ہونے کی وجہ سے گھر والے پریشان، پڑوس والے پریشان، گاؤں والے پریشان. تو جس چیز کو ہم نے جان لیا ہے اس بات کو کیسے برتاؤ کریں، کیسے ہم اس کے ساتھ پیش آئیں، یہ تربیت ہے. ہمیں کوئی چیز معلوم ہو گئی، ہم اس کے ساتھ کیسے پیش آئیں. قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. وہ خدا ہے جس نے نبیوں کو لوگوں کے درمیان بھیجا جو جانکاری سے دور تھے، جن کے پاس علم نہیں تھا. کس لیے بھیجا؟ لِيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تاکہ لوگوں کو تزکیہ کرے، تربیت کرے. پہلے ان کو ان کی فکر اور ان کے دل میں موجود گندگیوں کو دور کرے، ان کو پالے، تربیت دے، روح کو ان کی پروان چڑھائے، اس کے بعد علم دے. دیکھیں یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پہلے پاک کرے اس کے بعد علم دے. ورنہ اگر گندے دل اور گندی فکر رکھنے والوں کو علم دے دیا جائے تو یہ علم فائدے کی جگہ نقصان دے دے گا. آج اگر ہم دنیا کے حالات کو دیکھ رہے ہیں
اور دنیا کی ترقی کو دیکھ رہے ہیں. افسوس کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا پڑتا ہے ناظرین محترم، علم گندی فکر اور گندے دل والوں کو اگر دے دیا جائے تو کیا کیا نقصان ہوتا ہے. جو سوشل میڈیا میں موبائل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، واٹس ایپ کے گروپس کے ذریعے یہ جو کام کر رہے ہیں، کیا ان کے پاس علم نہیں ہے؟ واٹس ایپ گروپ چلانے والا، واٹس ایپ میں میسج ایڈٹ کر کے بھیجنے والا، فوٹو ایڈٹ کر کے بھیجنے والا، کسی کی تصویر دوسری جگہ سے کہیں سے نکال کے کہیں پہنچانے والا، اگر اس کے پاس علم نہ ہو تو یہ کام نہیں کرے گا. یہ سب کام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان چیزوں کا علم اس کے پاس ہے، لیکن فکر غلط ہے، ناپاک فکر ہے، ناپاک دل ہے، لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتا ہے، عورتوں کی عزتوں پر حملہ کرتا ہے. یہ پریشانی کا سبب بنتا ہے. خاندان، قبیلوں کی عزت، وطن کی عزت چلی جاتی ہے. بہت ہی احتیاط اور بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اس دور میں. مخصوصاً ہم نے یہ اپنا دل کا عقدہ تھا، جو ہماری دلی خواہش تھی، ایک فکر تھی، جو ہم نے کئی مرتبہ علی چینل کے ذریعہ اور دیگر پروگراموں میں عرض کیا. وطن کی خواتین جو وطن میں زندگی کر رہی ہیں، چاہے ان کے شوہر وطن میں ہوں یا وطن سے باہر ہوں، واٹس ایپ کے علاوہ کوئی چیز رکھنا ان کے لیے حقیر کی نظر میں مناسب نہیں ہے. اب خواتین انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، یہ بلا ہے جو ہمارے دامن میں آ رہی ہے اور ہمیں خبر نہیں ہے. یہ نہ سوچیں کہ ہم بڑے اکڑ کے چلیں کہ ہمیں انسٹاگرام چلانا آتا ہے، ہمیں فلاں چلانا آتا ہے، فلاں چلانا آتا ہے. نہیں، یہ آپ کی عزت کے لیے خطرہ ہے، یہ آپ کے گھر کی عزت کے لیے خطرہ ہے. علم ہے آپ کے پاس، تربیت اگر ہو تو بہت سارے لوگ، مرد، عورتیں دین کی ترقی کے لیے، دینی معلومات پھیلانے کے لیے استعمال کریں. صرف ٹائم گزارنے کے لیے، صرف کچھ وقت گزارنے کے لیے. ہم نے یہ جمعہ کے خطبہ میں یہ جملہ کہا تھا، آج تکرار کر رہے ہیں. وطن کے تمام مومنین اور مومنات جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سب کے لیے، اگر خدا نہ کرے کوئی آدمی شیطانی فکر رکھنے والا، شیطانی خیال رکھنے والا، علم بغیر تربیت کے رکھنے والا کوئی مرد یا عورت کوئی میسیج ہم تک پہنچا دیتا ہے یا پہنچا دیتی ہے، تو وہ میسیج اگر کسی کی عزت پر بات آ سکتی ہے اس میسیج سے، تو ایسا ہے جیسا کہ ہمارے گھر سانپ آ گیا ہے، ہمارے گھر بچھو آ گیا ہے. کہ ہم ہمارے گھر آئے ہوئے بچھو کو پڑوس میں بھیجیں گے کہ میرے گھر سے چلا جا، پڑوس میں چلا جا، میرے گھر سے نکل جا، پڑوس میں چلا جا. جب کوئی تکلیف دینے والا جانور ہمارے گھر میں آتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہیں پر اس کا کام ختم کر دیں. تو اس طرح کے میسیجز بھی کوئی بچھو سے کم نہیں ہے، کوئی سانپ سے کم نہیں ہے، خطرناک زہریلے سانپ سے. اگر آپ کو یا مجھے آ رہا ہے تو وہیں پہ دفن کر دیں. 4 10 بیٹھ کر دیکھتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ کیا ہم زہر پھیلانا چاہ رہے ہیں؟ یہ علم اگر بغیر تربیت کے ہو، دیکھیں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، اور اپنے نبی کو بھیجنے کا جو مقصد سورہ جمعہ میں اللہ بیان کر رہا ہے، یُزَکِّیہم، پہلے ان کے فکروں اور دلوں کو پاک کرے، اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جا کر اس کے بعد نبی اس پاک دل میں علم ڈالیں گے تو خمینی بنے گا، قاسم سلیمانی جیسا جان قربان کر کے لوگوں کی اور خواتین کی حیا بچائے گا. اگر یہ برے دلوں میں آ جائے تو لوگوں کی عزتیں لوٹ جائیں گی. اگر بے تربیت، بے ادب، گندے دل اور فکر میں علم آ جاتا ہے تو جو چیزیں آج ہم اپنے درمیان سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں پیش آئیں گی. خواتین سے عاجزانہ گزارش ہے کہ ایک کنیز فاطمہ ہونے کے اعتبار سے یہ دیکھیں کہ کیا چیز میرے لیے ضرورت ہے، کیا چیز نہیں.
جب آپ کے بھائی، آپ کے شوہر، آپ کے بچے واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں، آڈیو کال اور ویڈیو کال کر سکتے ہیں، تو فیس بک کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ انسٹاگرام، ہاں کوئی ہے سوشل میڈیا میں کسی ترقی کی کام میں لگے ہوئے، کوئی ڈاکٹر ہے، بسم اللہ، ان کے لیے ضروری ہے۔ گھر میں رہنے والی خاتون، بچوں کی تربیت اور بچوں کا خیال کرنے والی عورتوں کے پاس انسٹاگرام اور فلاں، یہ سمجھ کے باہر ہے کہ کس چیز کے لیے ہے۔ گھر کی عزت، بچوں کی عزت، خاندان کی عزت، وطن کی عزت بھی خیال، جب شیطانی افکار آتے ہیں تو یہ چیزیں چلی جاتی ہیں۔ جب ہمارے گاؤں کے زبان کے مطابق فاتحہ میں نام آتا ہے تب ہوشیار ہوتے ہیں، اس سے پہلے کہ فاتحہ میں نام آ جائے ہم ہوشیار ہو جائیں، بیدار ہو جائیں، اپنے فکروں کو پاک کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں۔ روایتوں میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق یہ ہے کہ دوسرے کی عزت اپنی عزت سمجھے۔ اگر میرے بارے میں یہ کام کر دیا جائے تو مجھ پر کیا گزرے گی، دوسرے کے بارے میں ہم وہ کام کریں تو اس پر بھی وہی گزرے گی۔ ہمارے گھر والوں کو کیا کیا تکلیفوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے، وہ بھی ان کے گھر والوں کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سوشل میڈیا میں چلے گئے، کیا ساری محبت فیس بک میں دکھانے کے لیے ہے؟ شادی ہو گئی، شوہر بیوی گئے گھومنے کے لیے، پیچھے سے یا صرف آدھا چہرہ دکھتا ہوا، بھائی جس کی فوٹو تم فیس بک میں وائرل کر رہے ہو، کیا گاؤں والوں کو نہیں معلوم کہ کس کی بیٹی ہے، وہ کس کی نواسی ہے، کس کی پوتی ہے؟ تم گھر میں جتنا اپنے گھر والی سے محبت کرنا ہے محبتیں لوٹاؤ، فیس بک میں کیا بتانے کے لیے، کس کو بتانے کے لیے ڈال رہے فوٹو؟ کچھ لائک مل جائیں گے، وہ لائک جان لیں جوانوں، وہ لائک تمہارے لیے نہیں، وہ تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی تمہاری زوجہ کو دیکھ کر شاید لائک دے دیں لوگ۔ تو اگر ایسا کرنا ہے تو کھلے عام لے کے آ جاؤ راستوں میں، لائک اگر چاہتے ہو یہ چیزیں کر کے، نعوذ باللہ الیاذ باللہ، خدا معاف کرے ہم سب کو۔ دیکھیں اگر علم بغیر تربیت کے ہو، نبی کا مقصد، نبی 40 سال تک لوگوں کے درمیان رہ کر اپنی تربیتی معیار کو جب منوایا تب جا کے کہا کہ میں نبی ہوں۔ نبی خود تربیت رکھتے ہوں، خود علم رکھتے ہوں تو دنیا کو تربیت اور علم دے سکتے ہیں۔ یہ پہلا مقصد جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، پہلا اور دوسرا، تعلیم اور تربیت۔ ایک شعر تھا ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے، جس میں تعلیم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر تعلیم سے فتنہ ہوتا ہے، اگر تعلیم سے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ تعلیم ہمیشہ اچھی چیز نہیں ہے عزیزان محترم، مومنین مومنات۔ تعلیم پاک دماغ، تعلیم پاک دل، یہ فائدہ مند ہے۔ اسی لیے نماز عصر کی تعقیبات، نماز کی بعد کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے نماز عصر کے بعد پڑھی جانے والی دعا میں ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اعوذ بک من علم لا ينفع، میرے پروردگار وہ علم میرے سے دور کر دے جو علم فائدہ نہ دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی علم ہوتے ہیں جن سے نقصان ہوتا ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، جاگیر بھی، اولاد بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ علامہ اقبال یا مرزا غالب کا شعر ہے کہ وہ تعلیم جو اللہ سے دور کرے فتنہ ہے، فساد ہے، بربادی ہے۔ تو تھوڑا سا ہم ہوش میں آئیں، عقل سنبھالیں، دیکھیں کوئی بھی چیز کا آنے کے بعد بھیج دینا، وہ نہ کوئی چالاکی کی نشانی ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، پاگل پنتی ہے، یہ دیوانہ پن ہے۔ کوئی بھی چیز اگر ہمارے ہاتھ میں مل جائے، ہمیں کوئی آدمی کوئی چیز دے دے، کیا بغیر دیکھے کہ کھا جائیں گے ہم؟ دیکھ دکھا کر کھائیں گے، کیا چیز ہے، نقصان ہے، فائدہ ہے۔
اس کا انجام کیا ہے، یہ کیوں مجھے دے رہا ہے بندہ یہ. تو ان چیزوں کو دیکھ کر تو کوئی بھی چیز ہمارے موبائل میں آ جائے تو ہم فوراً پہنچا دیں ادھر ادھر. شاید یہ امام کی روایت ہم نے کہیں پر پڑھی تھی، امام نے فرمایا کہ کم عقل ہیں وہ لوگ جو ہر سنی ہوئی بات کو بہت جلد دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں. تو یہ بیوقوفی کی نشانی ہے کہ جو بھی میسج ہمارے موبائل پہ آ جائے وہ فوراً آنکھ بند کر کے گروپوں میں ڈال دیں، ادھر ادھر بھیج دیں. اللہ رسول خدا کی ولادت کے صدقے اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہم سب کو پہلے دینی تربیت عطا فرما، اس کے بعد جو بھی علم ہمیں تو عطا کرنا چاہتا ہے عطا کر دے. پروردگار ان کے علم سے ہمیں ان کے علم کے نقصان سے بچا لے جو بے تربیت اور بے ادب اور گندے فکروں میں یہ علم آ گیا ہے. تیسرا مقصد جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وہ ہے لوگوں کو قید سے آزاد کروانا. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 آیت ہے قرآن کریم میں. اللہ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. قرآن کریم سورہ اعراف آیت نمبر 157. وہ لوگ جو اس نبی کی پیروی کرتے ہیں جو نبی اپنی نبوت کی سچائی کے دلیل کے لیے نہ کبھی اس نے لکھا نہ کبھی اس نے پڑھا، وہ نبی جس کا تذکرہ دنیا نے تورات اور انجیل میں پایا ہے، وہ نبی جو لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے گا، برائی سے روکے گا اور لوگوں کے زندگیوں سے بوجھ کو اتارے گا اور ان کے پیروں میں بندھی ہوئی بیڑیوں کو کاٹ دے گا. یہ مقصد نبوت ہے. تو نبی نے اقرار لیا، کیا میں نے پیغام الہی کو نہیں پہنچایا؟ یا نبی اللہ پہنچایا آپ نے. تو نبی نے لوگوں کے زندگیوں کے وزن اور بوجھ کو اتارنے اور بیڑیوں کو پیروں سے نکالنے کے مقصد سے اللہ نے نبی کو بھیجا. یہ کون سا بوجھ ہے؟ یہ کون سی بیڑیاں ہیں؟ تو عزیزان گرامی، بوجھ اور بیڑی کا کام کیا ہے؟ اگر اس کو ہم دیکھیں گے اور اس آیت کے معنی پر توجہ کریں گے تو پتہ چلے گا. لیکن سیرت نبی کریم کی سیرت کیا تھی؟ ایک مشہور واقعہ جو آپ اور ہم بڑے کثرت سے سنا ہے ہم نے کہ نبی کے گھر میں گھر کے پڑوس میں ایک عورت رہا کرتی تھی جو نبی سے نفرت، نبی سے دشمنی، جہالت کی وجہ سے نبی کے راستوں میں کبھی کانٹے بچھایا کرتی، کبھی نبی کے سر پہ کچرا ڈالا کرتی. یہی اس کا ہر دن کا کام تھا. نبی کریم اس کی عادت کی وجہ سے کچھ جلدی مسجد کی طرف نکلتے کہ یہ عورت یہ مشکلات میرے لیے ایجاد کرے گی، میں ان مشکلات کو گزار کے مجھے آگے جانا ہے. تو جلدی نبی مسجد کے لیے نکلتے، واپس گھر آتے، اپنے کپڑوں کو صاف کرتے، دوبارہ باہر نکل جاتے. نبی نے دیکھا کہ جو عورت کچرا ڈالا کرتی تھی، مشکلات ایجاد کیا کرتی تھی، کچھ دن سے وہ عورت کچھ مشکل ایجاد نہیں کر رہی ہے. نبی نے سوال کیا کیا ہو گیا، اس عورت کے ساتھ کیا مشکل پیش آ گئی؟ تو بتایا گیا یا نبی اللہ بیمار ہے. نبی عیادت کے لیے پہنچ گئے. اللہ اکبر، کیسا رحمت للعالمین تھا ہمارا نبی. کیا آج ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا یہ آج ہم کرنا تو دور کرنے کا تصور کر سکتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں گے؟ کوئی پڑوسی ہمارا ہمیں ایک مدت تک تکلیف دے، ہم کسی کے سامنے اس کی برائی نہ کریں اور اس کی ضرورت کے وقت ہم اس کی مدد کے لیے پہنچ جائیں. اللہ کے نبی کی رحمت کیا
عالی شان رحمت، کیا عظیم مہربانی، لطف اور محبت تھی نبی کریم کی. ایسا کردار رکھنے والا نبی. دیکھیں نبی اگر یہاں پر اس کی دشمنی کا خیال رکھ لیتے تو چلتے پھرتے لوگوں کو بتاتے رہتے، تمہیں معلوم ہے میری پڑوسی عورت ہے، وہ یہ ایسے تکلیف دیتی ہے، ایسے تکلیف دیتی ہے، ایسے تکلیف دیتی ہے. یہ جو ذہن میں بیٹھ جائے گی بات، ذہن 100 کلو وزن کا ہو جائے گا اس فکر میں. صرف وہ عورت جہاں نظر آئے وہاں نفرت، جہاں اس کا نام آئے وہاں نفرت، جہاں جب اس گھر سے گزرے، اس گلی سے گزریں، اس گھر کے قریب سے گزریں، نفرت 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 کا خیال جو ہم اپنے ذہن میں رکھ کے بیٹھیں گے تو یہ ہمارا سر نا نظر آنے والا 100-200 کلو کا وزن اٹھا کے رہے گا اس کی نفرت کا. تو نبی نے وہ وزن اپنے وجود میں آنے ہی نہیں دیا. سبحان اللہ. نبوت کا پہنچانا اور نبوت کی ذمہ داری کو نبھانا ایسے وزنوں کے ساتھ ناممکن ہے. جب ان سب بیکار کی چیزوں سے انسان اپنے ذہن کو خالی رکھتا ہے تب جا کر لوگوں کو دین پوری طرح سے سمجھا کر ان کے دلوں میں اتار سکتا ہے. یہ جب نبی کی خدمت میں ان لوگوں کو لایا جاتا تھا جنہوں نے نبی کو تکلیف دی تھی، جیسے مکے والوں نے بہت زیادہ نبی کو پریشان کیا. جب نبی غالب آ گئے مکے والوں پر تو نبی نے لوگوں سے کہا کہ آج ہم کیا برتاؤ کریں ان مکے والوں کے ساتھ جنہوں نے مجھے اپنے شہر سے باہر کیا، کئی جنگیں میرے سامنے انہوں نے کھڑی کی، اب ان کے ساتھ میں کیسے پیش آؤں. تو کسی نے کہا یا نبی اللہ آج ہم ان کا بدلہ لیں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں. تو نبی نے فرمایا نہیں، وہ تمہارا خیال جو تم نے سروں میں نفرت کا وزن رکھ کر یہ جملے کہہ رہے ہو، میں ان وزنوں کو اپنے ذہن سے نکال چکا ہوں. آج محبتیں بانٹنے کا دن ہے، رحمتیں بانٹنے کا دن ہے. تو اس آیت سے اور نبی کے اس کردار سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ نبی آئے تھے ہمارے ذہنوں سے، ہمارے فکروں سے تعصب، قبیلہ پرستی، انا، تکبر، یہ جو وزن ہے انسان کے دماغوں میں، ان وزنوں کو نکالنے کے لیے. اور نبی کے دور میں کیسے کیسے صحابہ تھے جن کے زندگیوں سے نبی نے ان وزنوں کو نکال دیا. تو وزن کا کیا کام ہے عزیزان محترم؟ وزن کا کام ہے اگر کوئی آدمی بغیر کچھ اٹھائے ہوئے سر پہ جا رہا ہو، اپنے گھر سے مسجد جانا چاہے وہ 4-5 منٹ میں پہنچ جائے گا. لیکن اگر کسی بندے کے سر پہ 50 کلو کا وزن ہو اور پیروں میں بیڑیاں بندھی ہوئی ہیں تو وہ آدمی شاید 1 دن 2 دن لگ جائے گا وہ مسجد پہنچنے تک. وہ بیڑیوں کو سنبھالتے یا وزن کو اٹھاتے ہوئے مشکل ہے اس کے لیے پہنچنا. تو نبی آئے تھے کہ ہماری رفتار خدا تک پہنچنے کے لیے جو ضروری ہے اس رفتار کو ہم نے تعصب اور دشمنیوں کے زنجیروں سے اپنے پیروں کو باندھ لیا اور فکروں میں ہم نے ان نفرتوں کے وزن کو اٹھا لیا ہے کہ ان کو نکال کر نبی ہمیں آزاد کرنا چاہ رہے تھے تاکہ ہم خدا کی راہ میں اپنی رفتار کو خدا کی قربت کے لیے تیز رکھیں. لیکن افسوس ہم اپنے ذہنوں کو نفرتوں سے اور اپنے پیروں کو تعصب کی بیڑیوں سے باندھ رکھتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے ہم کہ حق کہاں ہے، حق کس کے ساتھ ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ میرا کون ہے. میرا اگر غلط بھی کرے تو ہم صحیح ہونے کا اس کے ساتھ دفاع کرتے ہیں. یہ تعصب کی بیڑیاں ہمارے پاؤں پہ پڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم زیادہ ترقی نہیں کر پاتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پر عمل کرتے ہوئے، ابھی محرم سے ہم جو ہے گزار چکے ہیں، محرم سے باہر آئے ہوئے ہیں، محرم سفر کی مجلسوں سے. محرم اور سفر کی مجلسوں کا ایک مقصد جو میرے آقا میرے مولا سید الشہداء علیہ السلام نے مدینہ چھوڑتے وقت امام نے فرمایا میں نکل رہا ہوں تاکہ لوگ جو میرے نانا کی سیرت اور میرے بابا کی سیرت سے ہٹ گئے ہیں لوگوں کو میرے نانا کی سیرت پر لے کے آؤں. اگر ہم محرم اور سفر گزارنے کے بعد بھی نبی اور آل نبی کی سیرت پر نہ آئیں تو ہم کو کچھ دیر بیٹھ کر سوچنا چاہیے ہم نے مجلسوں سے پھر کیا حاصل کیا. جیسے ہی محرم اور سفر گزر گئے
فتنے والی باتیں، فساد والی یزیدی کام ہم کر رہے ہیں، پھر ہم حسینی کہاں تھے؟ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنی میں حسینی اور صحیح معنی میں نبی کا چاہنے والا اور نبی کے دین پر عمل کرنے والا قرار پانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما پروردگار۔ کائنات کے علم کو تربیت کے ساتھ اور تربیت والا علم ہمارے حوالے کرنے والے آخری تیری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کی حکومت میں تربیت والی فکروں میں علم اور اس علم سے دنیا کو سکون دیکھنے اور بانٹنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع